السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ پیارے پاکستانی، آج ہم بات کریں گے جو ظلم ہوا ہے پاکستانی قوم پر، ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرایا گیا ہے اس پر، اور ساتھ ساتھ عمران خان کا کیس توشہ خانہ کا جو چل رہا ہے ایک سیشن عدالت میں نیب کی، اس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ابھی آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ایک آپ سے کریں گے سوال اور ویڈیو کے آخر پہ اس کا دیں گے جواب۔ تو اس سوال کا جواب آپ نے اس پورے ٹائم کے اندر اندر کمنٹس میں جا کے لکھنا ہے۔ آج کا سوال ہے، انسان جو ہے وہ ایک عجیب مخلوقات ہے، یعنی اشرف مخلوقات کے ساتھ ساتھ عجیب بھی ہے، کہ سوال آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوا تھا اسے دفن ہی نہیں کیا، اور جسے دفن کیا گیا وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس سوال کا جواب آپ تلاش کیجئے، کمنٹس میں جا کے اس کا جواب دیجئے، ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں تازہ ترین حالات پر۔ تو پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ تو آج یہ جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے قوم پر، اس پر بات کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے اتنے پریشان ہیں، سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں لوگ کس طرح کی موجودہ حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جانے والے دنوں میں انہوں نے آخر پہ جاتے ہوئے پیٹرول بم ایک دفعہ بھی گرا دیا ہے، ابھی اگلی 15 تاریخ کو پھر شاید گرا کے ہی جائیں گے۔ تو کٹھا 20 روپے کا اضافہ، یعنی جب کم کرنا ہوتا ہے تو 5 روپے، 2 روپے، 80 پیسے، اور جب اضافہ کرنا ہوتا ہے تو پھر 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے۔ تو یہی کچھ انہوں نے اب کیا ہے کہ 20 روپے کٹھا پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا، جس سے عوام بالبلا اٹھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پہلے ہی کیا ظلم ہمارے اوپر کم ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بجلی کا ریٹ، باقی چیزوں کے ریٹ اور تیزی سے خود ہی بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بجلی کا ریٹ ابھی چند دن پہلے 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ تو اب یہ پیٹرول کا جو نیا ریٹ بڑھا ہے 20 روپے، اس کی وجہ سے بہت جلد بجلی کا ریٹ مزید اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ IMF سے قرضہ لینے کا فائدہ ہے، دوسرا عوام کو اس کا فائدہ مل رہا ہے جو وہ 5 سال بعد سوچے سمجھے بغیر ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور تیسرا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مل رہا ہے، جنہوں نے ایک ایماندار بندے کو ہٹا کے راتوں رات دوسرے بندے کو، یعنی یہ امپورٹڈ حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ تو یہ سارے لوگ مل جل کے ساری عوام کا کچمبر نکال رہے ہیں، اور یہ نکلتا رہے گا جب تک ہم غلطیاں کرتے رہیں گے، جب تک ہم احتجاج، پرامن احتجاج اپنے کیے ہوئے لیڈروں کے اوپر واپس ان کے منہ پر نہیں ماریں گے۔ تو اسی طرح سے آپ چلتے ہیں عمران خان کے کیس کی طرف۔ تو عمران خان کا کیس کیا زبردست منظر بنایا گیا، ہمیوں دلاور جج صاحب، وہ جی کبھی یہ تو کبھی وہ، کبھی نرمی تو کبھی گرمی، بلکہ گرمی زیادہ، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی سزا دے کے ہی اٹھیں گے۔ ہر پیشی پر ایسے ہی لگتا تھا کہ آج ہی فیصلہ، ابھی ہی فیصلہ کریں گے، اور اس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ آخری دن کا منظر بھی دیکھ لیجئے، عدالت کے باہر خاردار تاریں بچھائی گئیں، لوگوں کا داخلہ ممنوع کیا گیا کہ پتہ نہیں آج جو ہے نا، جب عمران خان سوالوں کے جواب دے کے ہٹیں گے تو جج صاحب جو ہے وہ فوراً سزا سنا دیں گے، اور ادھر سے ہی عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب نے پورے اعتماد کے ساتھ نہ ان کی کانپیں ٹانگیں، اور نہ ہی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی ہوئی، اور
عمران خان نے پورے اعتماد کے ساتھ 35 کے 35 سوالوں کے جواب ایسے دیے جیسے جج صاحب کو چاروں شانے چت کر دیا ہو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے جسے گواہ بلانا چاہتے تھے اس کا نام تک بتا دیا کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ میرا ملٹری سیکرٹری تھا، اور اس نے سارا کچھ وہ گڑی کا ریٹ توشہ خانہ سے جو میں نے تحائف لیے ہیں ان کے ریٹ وغیرہ سارا اس نے بتانا ہوتا ہے، اسی نے بتایا مجھے، اور اس کی موجودگی میں سب کچھ ہوا، اس لیے بطور گواہ میں انہیں بلاتا ہوں۔ تو انہیں بلایا جائے، ان سے مزید ان سے اجرا کی جائے کہ کیا وہ فیصلہ میرا تھا یا کہ ملٹری سیکرٹری کا۔ تو اس طرح سے آج جو ہے وہ تاریخ نے ایک عجب موڑ لیا ہے کہ یعنی جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان کو 4 اور 5 اگست کے درمیان کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات تو ہو گئی غلط، کیونکہ آج کے جو جواب ہیں اس میں اب ظاہر ہے جج صاحب کو ملٹری سیکرٹری جو ہے ان کے سابقہ ان کو بھی بلانا پڑے گا، اور اس کے بعد مزید تحقیقات ہوں گی، گواہیاں ہوں گی، اس کے بعد جا کے اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ درخواست دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب نے، جو آج اس پر بھی وہاں بھی سنوائی شروع ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے ملک میں کھیل چل رہا ہے کہ ایک سب سے زیادہ مقبول عوامی لیڈر کو زبردستی کھٹے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ عوام میں انتہائی نامقبول ہیں، یعنی عوام ان کو پسند نہیں کرتی، 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں ان میں سے اکثریت ان کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مدت مکمل ہونے پر بھی ہماری جان چھوڑتے ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ الیکشن نہ ہو۔ لیکن پاکستانیوں، آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، ہر جگہ بات کرنی ہے الیکشن کی، ہر جگہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ پاکستانیوں کو الیکشن دیے جائیں۔ ایک جمہوری ملک میں جمہوری طریقے سے یعنی عوام کے ووٹوں کے ذریعے ہی حکومت بنے، ہمارے اوپر غیر جمہوری لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے۔ یہ ہم عوام جو ہے ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوئے تو آنے والا کل جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اسی طرح سے میں یہ بھی روز بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے بڑی خامی سے دور کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ وہ خامی ہماری ہے قدم قدم پہ جھوٹ بولنا۔ ہم دائی ہیں ایک سچے مذہب کے، ہمارا مذہب اسلام دنیا کا سچا ترین اور اچھا ترین مذہب ہے، تو اس کے ہم دائی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور اپنا نبی کا کہنا مانتے ہوئے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور سچ بولنا ہے۔ اور جب ہم سچ بولنا شروع کریں گے تو یقیناً آنے والے کل میں ہمارے بچے بھی سچے ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور ہم ہو جائیں گے کامیاب۔ تو اسی طرح سے میں نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ انسان عجیب اور تیز ترین مخلوق ہے، تو یہ کچھ ایسا کیا انہوں نے کہ جو پیدا ہوا تھا اسے دفن ہی نہیں کیا گیا، اور جسے دفن کیا گیا وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو جن لوگوں کو آتا تھا سوال کا جواب انہوں نے یقیناً اب تک کمنٹس میں کمنٹ کر دیا ہوگا، جواب دے دیا ہوگا، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو جواب ہے جی اس کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا تھا، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی انہیں دفن کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے
لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ انہوں نے خواہش کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، تو اس وعدے کے مطابق انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور اب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اس طرح سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اور خاص بات آج کی جو اور مزید آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک دم تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کرنا شروع کریں گے۔ تو کوشش کریں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی شلوار جو ہے اس کا پائنچہ ٹکنے سے اوپر رکھے، کیونکہ اس کے بارے میں سخت وعید ہے اور سختی سے کہا گیا ہے، اور جہاں تک کہا گیا ناراضی اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنی شلوار یا تہبند کا کپڑا جو ہے وہ ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں یا وہ زمین پر گھسیٹ کے چلتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، اور بطور مسلمان بھی ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے یعنی مذہب کو بھی ٹچ دوں، سیاست کو بھی، اور اسی طرح سے آئندہ آنے والے کل کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کو بھی۔ امید ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے میری ان باتوں کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آگے شیئر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ خود بھی کمنٹس میں میرے ساتھ جو آپ مجھے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے تو وہ بھی لکھیں، میں اس کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم پاکستانی جلدی سے جلدی اپنے آپ کو مینڈ کریں، درست کریں، اپنی غلطیوں کو ختم کریں اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔